طبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية پروردگارا یری رحمتی نظر پونا دارین گلمو شافعی روز جزا گلمو امو زہرائی شفقتی نظر پو دی مجلس شخصیت کن کنکا شامل یا اللہ پروردگارا دی مجلس کو یری بارگاہ کن قبول بس یا اللہ چی تمنا کروں سیدنا پروردگارا دی جب کن نزگرے پروردگارا دی اوقات کن نزگرے دی مؤمن ومؤمن کن پورا بس یا اللہ گاموں میں بلنبر جوانی ابنا پروردگارا لیلا اسلنگ لسو بدارا علی اکبر جوانی ننسگرے گسبی ببل جوانی بی مصیبت پروردگارا سلامت یا اللہ جوان کن سلامت یا اللہ گاؤں نگمبر لبل بسمتنا اصغرت سنبو خالص پروردگارا دفعنا یا بعد لس یا اللہ اولاد الشجد بس یا اللہ مریض یدنا کربلائی دا غریب و نسگر اربول میں جنسا بین بیم مین کھجا راونا بطور خاص التماس بسوس مریض کو نماری یا اللہ بیمار کربلا ننس گئے مریض کو شفا میں یا اللہ مریض کو شفا میں یا اللہ انس شخص اتنا مریض اتنا شفا میں یا اللہ بیمار سو سے مجلس اسلام اتھن منم کنی گرنا صحت میں یا اللہ دیلا کوئی کجبوں پہ کا رحمت برکت نازل بس یا اللہ خداوندہ دی امام بارگاہ پوری تاسیسی نگاہ سوچی کے حسلن سکنا دامے دیرمے سخنے جب نظر وزوں بطور خاص مقبون خانداری خدمت شامل جرم دعا کر خداوندہ درجات کمر گل سنکن کنی بلند بس یا اللہ سنت کن کل ایمان نجس طول عمر من یا اللہ خداوندہ یہ امام بارگاہ پمینو گاہ سچگی مرسد رے گاہ سچگی نو حضرے گاہ سچگی مجلسی شرکت بسے گاہ سچگی سے محفلنگ حصل
السلة دين دنيا دي كمتنا يوم برابر ثواب تحب يا الله دنیا دکھایتنا کن توفیقات خیری اضافہ بس یا اللہ پروردگارا میانگم عاقبت بخیر بس یا اللہ میانم بمائی مرحومین کنی گنالا بخشش بس یا اللہ پروردگارا میانم چکوا بنوئی دعا کنی نباگاہی مستجاب بس یا اللہ پست میں ہوئی کا محتاج بمچ گیا اللہ نمز امام شخمے کا زبور سو سے نینداما امام کو یاوان و انسار کنی شدان قرار تم یا اللہ دعا کنی قبولیتی فری محمد نال محمد زاری کا بلندترین صلوات سامین محترم بطور خاص کہا گیا ہے کہ اگر تقریر ممکن ہو تو اردو میں ہو اس لئے چند باتیں ہوگی انشاءاللہ چند دقائق آپ سے لوں گا آپ کے مقدس اذہان کی طرف چند آرائش پیش کر کے اجازت چاہوں گا نفس کے اقسام ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ایک نفس امارہ ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے نفس امارہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء برائی کی طرف آپ کو دعوت دے گا کہیں بھی کسی موڑ پر آپ کو اگر کوئی گناہ نظر آئے اور اس گناہ کی طرف اگر رغبت محسوس کرے تو سمجھ لیجئے گا یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو اس کی طرف دھکیل رہا ہے آپ کو اس کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے نفس امارہ انسان جو گناہ کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو نفس امارہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے نفس امارہ دن بہ دن پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس کے اندر طاقت آتی چلی جاتی ہے یوں پھر کسی موڑ پر آپ کی روح اور آپ کی جو معنویات ہے وہ اس نفس امارہ کو نہیں روک سکتی لہذا کوشش کیجئے کہ روح قوی رہے روح مضبوط رہے جب بھی کسی موڑ پہ نفس اور روح کا مقابلہ ہو تو روح غالب رہے نفس امارہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف نفس امارہ وہ ہے جب ہم گناہ کریں گے تو اسے سکون ملتا ہے اسے چین ملتا ہے نفس امارہ وہ ہے جب ہم غلط راستے پر چل پڑیں گے تو نفس امارہ کو تسکین ملتا ہے یعنی سکون ملتا ہے یہ نفس امارہ ہے نفس امارہ وہ ہے جیسے کہ طول تاریخ میں اگر دیکھیں سادات کو ظالم قتل کرتے تھے اور کہتے تھے جب تک کوئی ایک سید قتل نہیں ہوتا تب تک مجھے سکون نہیں ملتا یعنی نفس امارہ کو سکون تب ملتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے جی اسی طرح آپ دیکھیں 60 ہزار سید کو قتل کیا گیا ہے تو نفس امارہ کے کہنے پر اور نفس امارہ کو تسکین دینے کے لیے نفس امارہ کو سکون دینے کے لیے اور نفس امارہ کو خوشی دینے کے لیے یہ ظالم سادات کو قتل کرتے رہے ایک رات میں نہیں معلوم کتنے سادات کو قتل کیا گیا اور ایران سے آپ چلتے ہیں عراق کی طرف تو راستے میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں امام زادہ کی قبر موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سادات جہاں بھی جاتے رہے تو انہی ظالم حکمران سے ان کا مقابلہ ہوتا رہا اور یوں اس جگہ پر شہید ہو گئے میری دعا ہے پروردگار ہم سب کو نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ نفس لوامہ وہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے بندہ تم نے صحیح نہیں کیا تم نے غلط کیا تو کسی کا بندہ ہے تو کسی کی عبادت کرتا ہے تو کسی کی بندگی کرتا ہے جی یعنی غرض خلقت کچھ اور ہے مقصد خلقت کچھ اور ہے یہ کیا کر دیا یہ گناہ بارگاہ رب العزت میں یہ گناہ کیوں
اندر سے ایک آواز آتی ہے، ملامت کرتی ہے، جی یہی آواز آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، یہی آواز آپ کو توبے کی طرف لے کر جاتی ہے، یہی آواز آپ کو استغفار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ بندہ تو نے غلط کیا ہے۔ لہذا جب بھی مومن اگر گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر توبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ آواز نفس لوامہ، نفس لوامہ کی عزت و عظمت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے خداوند متعال نے قرآن مجید میں۔ اگر ہم دیکھیں روزمرہ ہم کاموں میں اگر ہم قسم کھاتے ہیں تو کسی باعزت چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، باعظمت چیز کی قسم کھاتے ہیں، جی چھوٹی چیزوں کی ہم قسم نہیں کھاتے بلکہ باعظمت اور باشرف چیزوں، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، پیغمبر کی قسم، معصومین کی قسم۔ ہاں جب خدا اگر کسی کی قسم کھائے تو پھر اس چیز کی کیا قدر ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو نفس لوامہ وہ ہے جس کی قسم خدا نے کھائی ہے۔ تو نفس لوامہ بہت ہی پرعظمت نفس ہے، اور نفس لوامہ انسان کو ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے ہمیں، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن کبھی بھی گناہ پہ گناہ نہ کیجیے گا، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً بارگاہ رب العزت میں آ جائیں اور دعا کرے پروردگار غلطی ہو گئی مجھے بخش دے، خداوند متعال بخش دیتا ہے، خداوند متعال معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی میں توبہ کروں، ابھی میں استغفار کروں، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ابھی تو میں نے بہت دنیا دیکھنی ہے، ابھی تو میں نے بہت سارے کام کرنا ہے۔ کل کبھی نہیں آتی، کل کبھی آئی نہیں ہے اور نہ کبھی آئے گی، کل کبھی نہیں آتی، نہیں معلوم کسی وقت بھی موت سے ملاقات ممکن ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہے، ہم بڑی بڑی لمبی امیدیں ہم اپنی طرف سے بناتے رہیں اور یہاں موت سے ملاقات ہو، اس وقت کیفیت کچھ اور ہوگی، اس وقت چہرے گرم کچھ اور ہو جائے گا۔ پھر کبھی یہ ہوا ہے کہ ملک الموت سے کہنا ممکن ہو کہ رکیے تاکہ میں جو کام ابھی میرے ذمے تھے میں نے وہ کرنا ہے، یا حج جو میں نے کرنا تھا، یا جو میں نے زیارات کے لیے جانا تھا، یا حقوق الناس جو میرے پاس ہے، جو میں نے ان تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دوں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، موت سے ملاقات ہو پھر ممکن نہیں ہے۔ حضرت نبی من الانبیاء میں سے کسی نبی نے جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت تھوڑی بہت خبر دے دیتے پہلے تاکہ میں تیار ہو جاتا، ہاں موت سے پہلے تھوڑی بہت خبر مجھے مل جاتی تو میں تیار ہو جاتا۔ تو ملک الموت نے کہا اجمالاً بہت ساری آپ کو معلومات آپ کے پاس آ چکی ہے، بہت ساری تنبیہ اور بہت سارے انذار آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ کس طرح؟ آپ کے جو داڑھی سفید ہو گئے تھے یہ آپ کے لیے خبر تھی، آپ کے کمر میں جو درد ہے اور آپ چلنے سے قاصر رہے یہ ایک خبر تھی، آپ کو مختلف بیماریوں میں آپ پڑ گئے اور مختلف بیماریوں سے آپ کا وابستہ ہوا، یہ آپ کے لیے ایک خبر تھی۔ گاؤں میں جو جنازہ اٹھتا رہا اور آپ اس کی تشییع میں جاتے رہے، قبر تک جاتے رہے، یہ آپ کے لیے خبر تھی۔ یہ تمام چیزیں خبر تھی، التفات، یہ تمام چیزیں انذار، تنبیہ، لیکن آپ متوجہ نہیں رہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آج یہ جنازہ اٹھ رہا ہے تو کل میرا بھی جنازہ اٹھ سکتا ہے۔ آج یہ بندہ جو ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج یہ قبر تک جا رہا ہے تو کل ہم بھی قبر تک کسی وقت ہمیں بھی بلاوا ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، ارے بڑھاپے کی انتظار نہ کیجیے گا، قبرستان میں جائیے اور دیکھیے گا کہ وہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے بزرگی دیکھی اور اس کے بعد جا کر قبر دیکھیے۔ نہیں، آج کل جوان آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو بزرگی سے ملاقات کم ہی ہو رہی ہے، یعنی جوانی کے عالم میں اس دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بزرگی سے ملاقات ہی نہ ہو اور موت سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد پھر پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، پھر اس وقت کچھ نہیں کہہ پائے گا بلکہ بس دل میں افسوس رہ جائے گا اور پھر وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بلند ترین سلوات کا سہارا دے دیجیے۔
کا ایک مقام ہے، اور کچھ کہنا، آپ کو زحمت دینا یہ گستاخی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت یہاں جگہ ہے، یہاں یہ جو سامنے والی جگہ ہے یہ جگہ ہے اور لوگ باہر بیٹھ رہے ہیں، میرے لیے شاید میں سمجھتا ہوں میرے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ کو زحمت دوں، آپ آگے آ جائیں اور باہر سے جو آئیں گے ان کے لیے پھر جگہ بن جائے۔ پر محمد والے محمد صلوات قبولیت کے لیے صلوات پڑھی۔ رحمت برکت نازل ہو، ایک صلوات پڑھ لیجیے گا۔ خلاصہ کلام، جب بھی انسان گناہ سے ان کی ملاقات ہو، گناہ کرنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے، آواز ضرور آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ روحی طاقت کس قدر ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں تو آواز ضرور آتی ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، کسی کی بارگاہ میں گناہ ہو رہا ہے، کسی کا بندہ ہے، بندگی میں ہے تو، اور اس کی بارگاہ میں، اور یہ بھی پتا ہے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم کے لیے کوئی حاضر، پروردگار عالم کے لیے کوئی غائب، پروردگار عالم کے لیے کوئی پردہ، پروردگار عالم کے لیے کوئی گھر کے اندر، گھر کا باہر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی گناہ کرتا ہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، خدا مسلسل، خدا کی نظر ہمارے اوپر ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہم لہٰذا توبہ کیجئے گا، استغفار کیجئے گا، انتظار نہ کرے، انتظار نہ کرے، اور یہ نہ کہیے گا کہ میں اگلے سال جب میں زیارات سے آؤں گا تب توبہ کروں گا، یا حج کر کے آؤں گا نا تب تک میں گناہ کرتا رہوں گا۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اگر یہی سوچ، اسی سوچ کے ساتھ اگر کوئی رکتا ہے اپنے آپ کو توبہ سے پیچھے رکھتا ہے، توبہ کرتا نہیں ہے، تو ممکن ہے پھر آپ کی توبہ قبول بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے مناظر الاخرہ میں پڑھا ہے، شاہ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب ہے، توبہ کیا 5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد یا 1 لحظے کے بعد موت واقع ہوئی، خداوند متعال اس کو بخش دیتا ہے، اگرچہ 1 لحظے کے بعد موت واقع ہوئی، لیکن خدا نخواستہ موت کا پتہ چل گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج مرض ہے، کہ مہینے کے اندر آپ نے جانا ہے یا 2 مہینے کے اندر آپ نے جانا ہے، اب جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس توبے کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھا؟ تو یہ کہنا کہ میں 80 سال میں جا کر 90 سال میں توبہ کروں تو وہی نا، یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں موت کے قریب جا کر کے توبہ کروں گا، یعنی اس سے پہلے میں جو مرضی کروں گا، یعنی میں مزے کروں گا، میں دنیا کے مزے لوں گا، یہ چیزیں یعنی میں گناہ کروں گا، گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بارگاہ رب العزت میں تجری کروں گا، میں جرأت کروں گا۔ معصوم فرماتے بندے خدا یہ نہ دیکھے کہ آپ گناہ کر رہے تو یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دیکھو یہ کس کی بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو کس کی بارگاہ میں جرأت کر رہا ہے، یہ جرأت کون دے رہا ہے آخر۔ لہٰذا توبہ کیجئے گا، استغفار کیجئے گا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ، یہ جو عشرہ ہے نا، عشرہ توبہ بھی ہے، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ شہر توبہ بھی ہے، کیونکہ اس مہینے میں حر کا توبہ قبول کر دیا تھا، سمجھا؟ اور حر کا پتہ ہے آپ کو حر کتنا گناہگار تھا، جس نے فرزند زہرا کا راستہ روکا ہو کس قدر گناہگار ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتا دیا کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، اگر بارگاہ رب العزت میں آئے اور پیش کرے اپنے آپ کو، اور پشیمانی کے ساتھ، اقرار گناہ کے ساتھ، یہ کہیے کہ پروردگار میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، پروردگار مجھے بخش دے، تو وہ خداوند بخش دیتا ہے۔ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ بہت بڑی منزل ہے، نفس مطمئنہ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اس منزل تک جانے کے لیے اولیاء اور اوصیاء، ان کے علاوہ ائمہ علیہ السلام کے لیے یہ مقام ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی
ہونی چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان کے اس منزل پر فائز ہونا چاہیے جس منزل پر امیر المؤمنین اللہ اکبر معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، خیر فرق ضرور ہوتا ہے، فرق ضرور ہوتا ہے۔ اطمینان قلب، قلبی اطمینان میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مردار ہے جس کا آدھا حصہ واحل ہے، آدھا حصہ دریا میں ہے۔ دریا کے اندر موجود جو جاندار چیزیں ہیں وہ آ کر کے دریا کے اندر جو حصہ ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، اور بری جو وحشی جانور ہے وہ باہر سے آ کر کے اس مردار کو وہاں سے کاٹ کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار، اب اس کی حالت یہ ہے، یہ مردہ ہے اور کتنے پیٹ ایسے ہیں جس میں اس کے جو حصے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، یعنی اس کو کاٹ کاٹ کر کے یعنی پارا پارا کیا جا رہا ہے اور مختلف یعنی جانور اسے لے کر جا رہے ہیں، کس طرح یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ابراہیم اولم تؤمن، پروردگار کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو، تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے، اطمینان قلبی ہو جائے۔ خداوند تعالی نے حکم دیا کہ اٹھا لے، طاؤس کو لے آئیں۔ طاؤس کو کیوں؟ طاؤس متکبر ہوتا ہے، چار پرندے ہیں، چار پرندے ہیں پر والے، کہا گیا کہ انہیں لے آئیں اور بطور خاص ان کی ایک خاص صفت کے ساتھ یہ پرندے متصف ہے، جس میں سے ایک طاؤس ہے۔ طاؤس چونکہ خوبصورت ہے، میور سے جدا آدم سے اردو چیز ہے، خوبصورت ہے تو اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے اسے۔ آج کل کے ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جو طاؤس صفت ہے، جس کو خدا نے حسن دیا ہے تو شیشے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ فخر محسوس کرتا ہے، آپ دیکھو مجھ سے بھی خوبصورت۔ بندے خدا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے تمہیں خوبصورتی دی ہے۔ یہ تو فہم مسلموں بطور خاص خدا نے اگر کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے تو یہاں میں یہ قدم کو آپ اپنی خوبصورتی کو چھپائیں اور شکر بجا لائیں، پروردگار کہ مجھے اس قدر آپ نے خوبصورت بنایا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکر یہی ہے کہ خدا جہاں کہتا ہے وہاں آپ اس چہرے کو دکھائیں، اور جہاں کہتا ہے نہ دکھائیں وہاں آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ یہ شکر ہے، مقام شکر ہے۔ تو طاؤس متکبر ہے، طاؤس چونکہ خوبصورت ہے، مور چونکہ خوبصورت ہے تو اپنی خوبصورتی پہ اسے ناز ہے۔ جیسے ہوتے ہیں ہمارے کچھ باڈی والے، مثلا خدا نے اس کو باڈی دی ہے تو وہ تھوڑا سا اپنی باڈی دکھا کر کے تکبر کرتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، یا کوئی ورزش کر کے تھوڑا سا نکل آتا ہے، سینہ آگے نکل آتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور متکبر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ باہر جو ہے نا وہ آویزاں ہو دکھانے لگتے ہیں۔ تو متکبر طاؤس کو لے آیا، وہ متکبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد غراب کو لے آیا، کوا، وہ کافی لالچی ہے، یہ کوا بہت طمع کا ہوتا ہے، وہ اسے لے آیا، اس کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوے کی صفت اس کے اندر موجود ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس میں آیا ہوں کمانے کے لیے، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک وہ کماتا رہتا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں قبر کے لیے کچھ کروں، آخرت کے لیے کچھ کروں، برزخ کے لیے کچھ کروں، حشر کے لیے کچھ کروں۔ ہاں جی، کل قیامت کے دن میں سرخرو رہوں، وہاں درجات ہوتے ہیں، جہنم میں درکات ہے، نیچے جو منزلیں ہوگی اسے درکہ کہتے ہیں، درکہ، اور جنت میں بلندیاں ہیں تو اسے درجہ کہتے ہیں۔ جنت میں حسد نہیں بلکہ رشک ضرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ ہے اس کے لیے بہت عالی مقام ہے، کسی کے لیے نیچے ہے، اس سے کسی کے لیے اس سے بلند ہے، تو ظاہر ہے جو بلند ہوں گے، جو مقام مثلا معصومین علیہ السلام کے آس پاس جوار میں ہوں گے تو وہ اور بھی بلند ہوں گے۔ لہٰذا خلاصہ کلام، آپ دنیا میں آئے ہیں، کمائیں، بے شک کمائیں، لیکن کمائیں اس لیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو، کمائیں اس لیے کہ اس سے آپ کے بچوں کی تعلیم ہو، کمائیں اس لیے اس سے آپ بیمار ہو جائے تو آپ کے لیے علاج ممکن ہو، کمائیں اس لیے کہ اس سے آپ کے جو ذوی حقوق ہے ان کو ان کا حق دیا جائے، کمائیں اس لیے تاکہ آپ عزت کی زندگی گزاریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد ہی کمانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہی کمانے کے لیے، نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
بھئی عبادت کے لیے آئے ہیں، معرفت کے لیے آئے ہیں، یہ خدا کی بندگی کے لیے آئے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں آ کر کے اس دنیا میں ہم نے اپنے آخرت کو بنانا ہے، اسی دنیا میں ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اسی دنیا میں ہم نے اپنی قبر کے لیے نور کا تلاش کرنا ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر قبر میں ہم نے اپنے لیے کسی ساتھی کا انتظام کرنا ہے۔ مزے کی بات سن لیجئے گا، جب میت کو لٹاتا ہے نا قبر میں، لوگ چلے جاتے ہیں تو عذاب قبر ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، مختلف یعنی اطراف سے، یعنی چاروں اطراف سے جب عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے جو اعمال ہے، دنیا میں جو اس نے اعمال کیا ہے وہ مانی بن جاتا ہے، وہ روک دیتا ہے انہیں۔ نماز ہے، روزے ہیں، یہ امر بالمعروف ہے، صدقات خیریات ہے، یہ تمام چیزیں انہیں روک دیتا ہے۔ تصویریں بنی ہوئی ہیں میت کے آس پاس بھی، یوں تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور ایک سرانے کے اوپر ایک تصویر ہے، مناظر آخر میں شیخ عباس لکھتے ہیں، سرانے کے اوپر ایک تصویر ہے، بہت خوبصورت ہے، باقیوں سے ہے، باقی بھی خوبصورت لیکن وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے سوال کیا سب سے، تم کیا ہو، اس کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو کسی نے کہا میں اس کی نماز ہوں، کسی نے کہا میں ان کا روزہ ہوں، کسی نے کہا میں حج ہوں، کسی نے کہا میں اس کا یہ ہوں، اس کا۔ جب سوال پورا ہوا تو سب نے یکجمع ہو کر اس خوبصورت تصویر سے سوال کیا، آپ نے ہم سے تو پوچھا، ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس میت سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے قلب میں موجود اہل بیت کی محبت ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہی محبت، اسی محبت کی وجہ سے ہمارے بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ وہ اس لیے معصوم کے پاس آتے ہیں، ایک شخص عرض کی، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، چھالے پڑے ہوئے ہیں، کیا ملنے والا ہے؟ تو فرمایا تم تو انسان ہو، لو احبنا حجر حشرہ اللہ معنا، ہم سے اگر کوئی پتھر بھی محبت کرتا ہے نا تو خدا ہمارے ساتھ محشور کر دے گا۔ اور آگے سن لیجئے گا، اور آگے سن لیجئے گا، یہ تو کہہ دیا نا، آپ تو انسان ہے نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ عرض مودتنا اہل البیت علی السماوات والارض، خداوند متعال نے ہماری محبت کو زمین و آسمان کے سامنے رکھ دیا۔ تو سب سے پہلے جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ کیا ہے؟ ساتواں آسمان۔ تو فزینھا بالعرش والکرسی، تو اس کو عرش اور کرسی سے زینت دے دی۔ اس کے بعد چوتھا آسمان، اس کو بیت المعمور سے زینت دی۔ اس کے بعد جو پہلا آسمان ہے اس کو ستارے اور کواکب وغیرہ اور چاند سے زینت دی۔ اس کے بعد زمین میں عرض مکہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ عزت دی مکہ کو، خداوند متعال بیت اللہ سے عزت دی۔ اور اس کے بعد عرض مدینہ، قبر پیغمبر سے زینت دی۔ اس کے بعد عرض شام، بیت المقدس سے زینت دی۔ شام اس وقت بہت بڑا ہوتا تھا، اب جا کر کے چھوٹا کر دیا، نہیں تو شام پورے تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، شام بہت بڑا ہوتا تھا جی۔ بیت المقدس سے زینت دی، اور آگے اور آگے۔ اس کے بعد ثم ارض الکوفان، پھر اس کے بعد کوفے کی سرزمین نے، نجف کی سرزمین نے، فزینھا بقبرک یا علی، اس کے بعد خداوند متعال نے علی تمہاری قبر سے زینت دی۔ پتہ چلا نا آپ کو، یعنی اگر ولایت کو قبول کرتا ہے، محبت کو قبول کرتا ہے، اور صدق دل سے اہل بیت کی محبت کو اگر قبول کرتا ہے تو خداوند متعال کیا عطا کرنے والا ہے، کیا دینے والا ہے، پتہ چلا نا آپ کو۔ وہ اس سے زیادہ آپ کے پاس وہ کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے معصوم کے پاس بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے غریب ہوں، مسکین ہوں، جھوٹ بولتے ہو، تم غریب نہیں ہو۔ یا اپنے رسول اللہ کچھ نہیں تو پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں، پوری دنیا لا کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دوں اور تم سے کہوں اہل بیت کی محبت کو ایک پل کے لیے دل سے نکال دو، کیا نکالو گے؟ نہیں۔ پھر تم سے بڑھ کر کوئی امیر ہوا، تم سے بڑھ کر کوئی امیر ہوا، تم سے بڑھ کر کوئی دولتمند ہوا تو آپ امیر ہیں، آپ امیر ہیں، واقعاً آپ امیر ہیں۔ کیوں؟ ہمارے قلوب میں
اہل بیت کی محبت ہے. تو نفس لوامہ، توبہ، استغفار، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد نفس مطمئنہ، اطمینان قلبی، اور وہ بہت بڑی منزل ہے. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو پھر کیا کہا، وہ لے آئے طاؤس کو لے آئے. اس کے بعد کیا تھا، کوا غراب کو لے آئے تاکہ ہماری جو وہ ہے گفتگو ہے وہ تمام ہو جائے. غراب کو لے آئے. اس کے بعد ہم ماما کبوتر کو لے آئے. کبوتر کی صفت ہے وہ کھیل کود میں زیادہ مشغول رہتے. اس کے بعد دیگ مرغا کو کہتے ہیں، مرغا، اس کی بھی ایک خاص صفت ہے، ممبر سے بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ایام میں. تو ان تمام پرندوں کو لے آئے اور کاٹ کر کے ان کو مختلف پہاڑ کے حصوں پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد بلایا تو ہر ٹکڑے آپس میں ملتے گئے، اور یوں پھر دوبارہ سے وہ پرندے ان کی حیات جو ہے وہ پلٹ آئی. یعنی ابراہیم کو دکھایا، پہلے علم یقین تھا اس کے پاس، اب عین الیقین، اب آنکھوں سے اسے یقین جو ہے نا وہ مل گیا. یہ بات ہے نا، یہاں تک ہے نا. یہ ہے یقین ابراہیم. اور یقین علی کو دیکھ لیجئے گا، لوگ خوشی فلغتا لمزدت یقینا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پردے ہٹ جائے تب بھی علی کے یقین میں ذرہ بر اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ علی پہلے سے ہی یقین کے اس منزل پر فائز ہے. کس طرح تلاش کریں ہم تاریخ میں کون ہے صاحب نفس مطمئنہ؟ صاحب نفس مطمئنہ وہ جن کے قدموں میں لغزش نہیں. صاحب نفس مطمئنہ وہ جو ہواؤں کے جول یا ہواؤں میل ہوا دنیا کی جو ہوا ہے انہیں زلزلے میں یا انہیں تزلزل نہیں کر سکتے. وہ ہے صاحب نفس مطمئنہ. دکھاؤں آپ کو صاحب نفس مطمئنہ وہ ہے احد کے میدان میں جب سب کے قدمیں جو ہے اکھڑ گئی اور سب بھاگ گئے، تب ایک قدم ثابت قدم رہا. ایک قدم تھا جو ثابت قدم رہا. تو زمین والوں کی تعریف تو اپنی جگہ، زمین والوں کی تعریف تو اپنی جگہ. احد کے میدان میں عرش والوں کی تعریف سنائی دی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صاحب نفس مطمئنہ کون ہے؟ صاحب نفس مطمئنہ کے لیے ایک اور آخری مثال، اس کے بعد ممکن ہے میں پھر، چونکہ ایام غم بھی ہے، ایام مصیبت بھی ہے، اور چونکہ آج کا جو دن ہے خاص دن ہے، یوم تدفین شہداء سے مربوط ہے، لہٰذا کچھ وقت میں مصائب کے لیے بھی چاہوں گا. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیجیے گا. جب دشمن پیغمبر نے میٹنگ کی، آپس میں میٹنگ بلائی، راتوں رات میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے پیغمبر کے ساتھ، کیا کیا جائے. سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ راتوں رات جا کر کے پیغمبر کو شہید کر دیا. ایسا ہی ہے. اس میٹنگ کے اندر جو ایجنڈا تھا اور جو بات طے پائی، وہ خبر جبریل نے جا کر کے پیغمبر کو. یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، ہاں چھپ کر خاموشی میں وہاں خبر مل گئی، اور وہاں پہ بتایا گیا خداوند متعال پہ یہی حکم ہے، اے رسول آپ راتوں رات چلے جائیں اور اپنے بستر پر علی کو لٹا جائیں. یہی بات ہے. امیر المومنین کو بلایا، یا علی حکم پروردگار ہے کہ میں رات کو چلا جاؤں اور آپ کو اپنے بستر پہ سلا جاؤں. تو امیر المومنین نے کسی سے مشورہ لیا نہیں. امیر المومنین نے ایسا کچھ کہا کہ میں جا کر کے گھر والوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں، یا کسی سے ہاں میں کل بتاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ فوراً قبول کر دیا. بھلا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے، لیکن ایک بات ضرور پوچھیے امیر المومنین نے. وہ کیا؟ یا رسول خدا کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے علی کی جو جان ہے اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت کیا ہے وہی بتانے کے لیے پوچھا تھا. فرمایا ہاں یا علی آپ سو جائیں، میں چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا.
امیر المومنین سوئے، اور آپ کو پتا ہے تلواروں کے سائے میں کسی کو نیند آتی ہے؟ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی خبر ملتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی دہشت گرد آنے والا ہے، تو گاؤں میں کسی کو نیند آئے گی؟ بھائی خوف ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے. اب ڈر کے ساتھ نیند کس طرح آئے گی؟ سوال پیدا نہیں ہے. لیکن یہاں علی نے کیا کہا جب صبح ہوئی ہے نا، امیر المومنین نے جو تلواروں کے سائے میں سوئے رہے، جو تلواروں کے سائے میں سوتے رہے، اس علی نے فرمایا خدا کی قسم آج جو میں نے نیند کی ہے میں نے پوری زندگی میں نہیں کی تھی. کیوں؟ کیونکہ صاحب نفس مطمئنہ ہے، اطمینان کی اس منزل پر امیر المومنین موجود ہے جنہیں آج کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. جی یہی ہم نے کربلائیوں میں بھی دیکھا، یہی ہم نے کربلائیوں میں بھی دیکھا، یہی ہم نے فرزند زہرا میں جب بیعت کا مطالبہ ہوا، بیعت کا مطالبہ ہوا تو کیا کسی سے مشورہ لیا کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں؟ نہیں، کسی سے مشورہ نہیں. حالانکہ خاندان میں بڑے بھی موجود تھے، حالانکہ خاندان میں بڑے بھی موجود تھے، لیکن صاحب نفس مطمئنہ ہے لہذا کسی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا مثلی لا یبایع مثلا، میں تو حسین ہوں، ہر اس شخص سے میرا یہ کہنا ہے جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں. حسین محرم سے یہی کچھ سیکھا ہم نے، علماء نے بتایا ہوگا آپ کو، یہی چیزیں ہم نے محرم سے سیکھی ہیں. اور کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں، کربلائیوں میں اطمینان دیکھیں، ہر ایک کے قلب میں اطمینان دیکھیں. چونکہ ہم اس وقت داخل ہے عاشوراء زینب میں، لہذا میں عاشوراء حسینی کا جو مصائب ہے اس کو ترک کر رہا ہوں. کربلائیوں میں دیکھیں کیا اطمینان قلبی ہے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد اگر کوئی کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کسی بھائی کا انتقال ہوتا ہے، تو اس بہن کے قلب کے اوپر کیا گزرتا ہے؟ نہیں معلوم کتنی بہنیں ایسی ہیں جو واجب نماز بھی ان سے جو ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے، فرش غم پر آہو بکا کرتی رہتی ہے. سلام ہو کربلا کی اس بہن پر جو شام غریباں بھی نماز میں مشغول رہی ہے. شام غریباں بھی، خدا کی قسم یہ تو بات کی مصائب ہے، یہ تو بات کی مصائب ہے. میں اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں، میں آپ کو ایک مصائب کا جو ہے نا وہ ذرا عاشور سے اس مصائب کو میں ربط دیتا ہوں. کربلا میں بہت ظلم ہوا، اسی لیے امام حسن نے فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبد. کس قدر ظلم ہوا آپ کو بتاؤں. 19 رمضان کو جب ابن ملجم نے امیر المومنین پر ضربت لگائی ہے تو وہ ملعون بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ ابو الفضل عباس بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی نماز میں تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر میں یہاں رک جاؤں گا تو مجھے پکڑا جائے گا، ایسا ہی ہے نا. لیکن کربلا میں شمر بھاگا کیوں نہیں؟ انہیں پتا ہے نہ اکبر آئے گا نہ عباس آئے گا. انہیں پتا ہے کہ میں جس قدر ضربت لگاؤں کوئی آنے والا نہیں ہے. لیکن ایک بہن تھی 70 قدم کے فاصلے پر. اطمینان زینب دیکھیں، اطمینان زینب دیکھیں آپ 70 قدم کے فاصلے پر آج بھی تل زینبیہ کے نام سے مشہور. دیکھتی رہ گئی، صدا دیتے رہے شمر میرا بھائی پیاسا ہے. عمر سعد اس حلقوم پر خنجر چل رہا ہے، جس حلقوم کو حسین بوسا لگا کرتا ہے، جس حلقوم کو رسول بوسا لگا کرتا ہے. اجرکمل الزہرا، اجرکمل الزہرا. خدا بندہ معصوم کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. Min mucho begets torfistring
يرجم كنين حادثة سوز جنازتنا حادثة سوز جنازتنا دي جنازو يدرومين شخمي کرتين ودوی حالت بلکتين ودوم کو سلامتی ادنا سرینو رفت لربیا
المزين مسونا نذاكر أهل بيتك دولة تخنمي